السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امیر خان ولاگس۔ بھائی ہم ہیں تو مسلمان، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم صرف ہیں نام کے مسلمان۔ تو کیا کہتے ہیں کہ 2 دن مسلمان ہوتے ہیں، یا عمرے پہ جانا ہے یا حج پہ جانا ہے یا پھر کوئی خیرات وغیرہ ہے، کوئی رمضان آ گیا، رمضان میں بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا آج کل اس طرح کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی اس طرح کے جو نہیں کہ مقدس ڈے آ جاتے ہیں 2-3 دن، تب مسلمان بنتے ہیں، وہ بھی کوئی بنتا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو سیم اسی طرح 2 دن کے مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے، یعنی کہ ہم پیدا ہوئے، والدین نے ہمارے قانون میں اذان دے کے مسلمان کر دیا۔ میں اپنے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، ہمیں اگر میں اپنے بارے میں کہتا، مطلب اپنے بارے میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا تو میں یہ ویڈیو نہ بناتا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمیں اچھی تربیت کی، سکھایا، پڑھایا، سارا کچھ ہمیں پتہ ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے، میں نومینیٹ نہیں کروں کہ کچھ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی مطلب زبردستی ایسا میں بنا دیے ہمارے والدین نے، ان کے والدین نے، کہ قانون میں اذان دے دی، ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد جا کے چھوڑ دیا، نہ پڑھایا، نہ سکھایا، نہ لکھایا، نہ بتایا، نہ سمجھایا، نہ کچھ بھی نہیں کیا، اور اذان دے کے قانون میں ان کو چھوڑ دیا، جاؤ بھی تم جاؤ جدھر جاؤ، آپ کی مرضی ہے، بس وہ بھی زبردستی یعنی کہ بن گیا، وہ بھی غلطی سے بنا دی ہمارے، یا ہمارے بڑوں نے، ہمارے والدین نے، باقی کچھ سکھایا نہیں، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح یہ جو آپ یعنی کہ میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، نہایت افسوس کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ نے یہ جس لڑکی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کا نام تو مجھے نہیں پتہ، ادروائز اس کی ویڈیو میرے سامنے کبھی کبھی آ جاتی ہے، ادروائز میں دیکھتا نہیں ہوں۔ ویسے آپ نے اس لڑکی کو جو ہے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں، یعنی کہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، کہ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یا پھر یوٹیوب پہ، یا پھر زیادہ تر یہ ٹک ٹاک سٹار ہے، بڑی فیمس ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو زیادہ تر ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا۔ تو اس کا مجھے نام تو نہیں معلوم، لیکن اس کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو لگی ہوئی پکچر، اس کا آپ اگر نام جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر کبھی اس کی پکچر یعنی کہ یہ دیکھ لیں، کبھی اس کی ویڈیو کوئی ایک آدھ سامنے آ جائے، اس کا اکاؤنٹ سامنے آ جائے، تو اس کی جو ہے اکاؤنٹ کو آپ کھولیے گا، ٹھیک ہے، کھول کے دیکھیے گا اس کا کانٹینٹ، کہ کس طرح کا یہ کانٹینٹ اپلوڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور کب سے جو ہے بہت دنوں سے، یہ بہت عرصے سے یہ ٹک ٹاک یوز کر رہی ہے، کس طرح سے یہ کنٹینٹ اپنا بناتی ہے، کس طرح سے بیہودہ کنٹینٹ بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے یہ جو ہے اپلوڈ کرتی ہے، اور کس طرح کے کنٹینٹ ہوتا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو بات کر رہا تھا کہ میرا ٹاپک تھا کہ 2 دن والے مسلمان، اب 2 دن والے مسلمان بنے ہوئی ہے کیا؟ اب یہ گئی ہوئی ہے جی عمرہ کرنے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کا عمرہ قبول فرمائے، ٹھیک ہے، مقدس مقامات اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ حاضری دینے گئی ہوئی ہے، اس کا دل کا اس کو پتہ کیسے گئی ہے، یا کچھ زبردستی لے کے گیا وہ الگ بات ہے، بہرحال گئی ہوئی ہے وہاں پہ، اللہ پاک جو ہے اپنی بارگاہ میں جو سجدہ ریز ہو رہی ہے وہاں پہ، اللہ پاک اس کا عمرہ قبول فرمائے اور اس کو سیدھا رستہ دکھائے، ہدایت کا رستہ دکھائے۔ باقی اس طرح کا جو بیہودہ کنٹینٹ بناتی تھی نا، ٹھیک ہے، اور اب جا کے وہاں پہ وہ عمرہ کرنے گئی ہوئی ہے، تو یہ اب کیا ہم اس پیار کو، اس طرح کے عمل کو ہم کیا نام دیں اب، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ کبھی سامنے آ جائے نا، اس کا، ٹھیک ہے، نام مجھے نہیں پتا، اگر نام ہے تو سرچ کر لیں، ادروائز اس کا کوئی ویڈیو وغیرہ سامنے آ جائے تو اس کا اکاؤنٹ کھول کے دیکھیے گا کہ کس طرح کا بیہودہ گندہ ترین کنٹینٹ یہ بنا کے اپلوڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بھی یہ جو گئی ہوئی ہیں 2 دن کے مسلمان بن کے عمرے پہ گئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کنٹینٹ دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا میری بات کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ پاک سے دعا تو ہے کہ اللہ پاک اس کا جو ہے یہ عمرہ قبول فرمائے۔ ویسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے بھائی، زندگی بڑی پڑی ہے، ٹھیک ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، کیا پتہ ہے آپ کو، بھی دیکھا ہے آپ نے زندگی، وہ کہتے ہیں نا لوگ، یہ بڑی گندی بات ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو یار جوانی گزارنی ہے، ابھی وہ کرنا ہے، بعد میں ایک کام کر لیں گے، داڑیاں واڑیاں بھی رکھوا لیں گے، ٹھیک ہے، اور نماز میں پڑھ لیں گے، عمرے جو ہے حج بھی کر لیں گے، وہ سارا کچھ بعد میں کریں گے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، جیسے آپ نے دیکھی ہوئی ہے کتاب جو لکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ نا، تو یہ ایک بہت ہی غلیظ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا یعنی کہ کنٹینٹ اپلوڈ کر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ شاید انہی کے لیے مثل مشہور ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ٹھیک ہے، یہ دنیا کو اس طرح کا کنٹینٹ دکھا کے، اس طرح کے بیہودگی پھیلا کے اب وہ گئے ہوئے ہیں جی وہاں پہ عمرہ کرنے، اور کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، بالکل ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، سب کچھ ہے اللہ پاک، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی معاف کر دے گا، رب تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ تم ایک دفعہ بس توبہ کر دو، ٹھیک ہے، تمہارے رجسٹر فل ہوں میں معاف کر دوں گا، بالکل ہے ہی ایسا، بالکل ایسا ہی ہے۔ رب تعالیٰ جو ہے پکڑنا چاہے تو اتنی چھوٹی سی غلطی سے پکڑ سکتا ہے، اگر چھوڑنا چاہے تو اتنی چھوٹی سی نیکی سے بھی آپ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے کون پوچھنے والا ہے بھائی، اس کی عدالت میں نہ کوئی سفارش چلتی ہے، نہ کوئی رشوت چلتی ہے، نہ کوئی
جو ہے بڑے چھوٹے کی وہاں پہ جو ہے ویلیو ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، قانون برابر، اندھا قانون ہے وہاں پہ، اندھے قانون یہاں پہ ہم نے سنے ہیں، دیکھے نہیں ہیں، وہاں پہ اندھے قانون ہے سارے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اللہ کا اندھا قانون ہے، نہ وہ بڑے کو دیکھے گا، نہ چھوٹے کو دیکھے گا، نہ رئیس کو دیکھے گا، نہ امیر کو، نہ غریب کو، کسی کو نہیں دیکھے گا، نہ وہاں پہ سفارش اور نہ وہاں پہ کوئی جو ہے پیسہ ویسا چلتا ہے، کچھ بھی نہیں چلتا، وہاں پہ میرٹ پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک دفعہ توبہ کر لو، ٹھیک ہے، اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے، اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے، جتنے بھی اللہ پاک نے فرمایا بس جتنے زیادہ آپ کر لو، جتنا کر سکتے ہو گناہ کرو، ایک دفعہ میری بارگاہ میں کہہ دو اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی، اللہ معاف کر دے گا، بالکل ہی ایسا ہے، اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں کہ اللہ پاک بالکل صحیح فرماتا ہے، اور اسی طرح بھی ہے، قرآن میں جو آ گیا وہ سچا ہی ہے، اس طرح ہے۔ لیکن بات یہاں پہ، سوال یہاں پہ یہ ہے کہ دو کام ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا ہم فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اب اس طرح یہ صدقہ جاریہ جو ہے، اب جو یہ سمجھے کہ اس ایک صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جو آپ جو ہے کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسجد بنوا دی، نلکا لگا دیا، یا کوئی اس طرح کا کام کر دیا جس سے جو ہے تا قیامت یا لمبے عرصے کے لیے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، مفید ہوں، اور وہ جو ہے لوگوں کے فائدے کے لیے بات ہو، جس میں نیکی کا کوئی عمل ہو، نیکی کا عمل دخل ہو، یا کوئی ایسا کام ہو جس سے لوگوں کو، امت مسلمہ کو، خاص طور بات ہو رہی ہے امت مسلمہ کی، امت مسلمہ کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے وہ آپ کے لگائے ہوئے بوٹے سے یا آپ کے کیے ہوئے اس عمل سے لوگوں کو، مسلم امت کو فائدہ ہو، تو وہ جو ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتے رہتے ہیں، وہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ، اور وہ ہوتا ہے نیک کام کا صدقہ جاریہ۔ اب اس صدقہ جاریہ کو ہم کیا نام دیں؟ یہ والا جو صدقہ جاریہ ہے، اس طرح کے بیہودہ کنٹینٹ بنا کے، اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر کے اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، ٹھیک ہے، اور 2 دن کے لیے پھر عمرے پہ چلے جانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ صحیح کہتے ہیں نا، مثل مشہور ہے ان کے لیے کہ بھائی 2 دن کے مسلمان، صحیح کہا نا، 2 دن کے مسلمان، کہ اب وہاں پہ آپ گئے ہو رب تعالیٰ سے توبہ کرنے، ٹھیک ہے، اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما بھی دے گا، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ سے کہہ دو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، آپ کے رجسٹر فل نے معاف کر دے گا، بالکل کر دیتا ہے، صحیح ہے۔ اب وہ والا صدقہ جاریہ جو آپ کا صدقہ جاریہ ہے، اب اس کو ہم کیا نام دیں؟ یہ بتائیے بھائی۔ اب وہ والا، یہ صدقہ جاری، اس کو نیکی والا صدقہ جاریہ، پہلے میں نے کہا کوئی مسجد بنا دینا، کوئی اس طرح کا کام کر دینا جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو، جس سے آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کے جو ہے نام اعمال میں ویسے بند ہو جاتا ہے، ادروائز صدقہ جاریہ جو ہو اس میں آپ کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا کام جو جس سے جو نیکی کا کام ہو، ٹھیک ہے، اسلام میں جس کی اجازت ہو وہ آپ کوئی کام کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ تو مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہتا ہے ثواب، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نیکی کا عمل والا صدقہ جاریہ۔ اب یہ بیہودہ کنٹینٹ، اس طرح کی غلاظت والا صدقہ جاریہ جو آپ نے کیا ہوا ہے، یہ صدقہ جاریہ سمجھ لیں، غلاظت والا، گناہ والا صدقہ جاریہ، کہ اس طرح کا کنٹینٹ بنایا آپ نے، ٹھیک ہے، اس طرح کی بیہودہ ویڈیوز، اس طرح کی بیہودہ کنٹینٹ آپ نے بنایا، ٹھیک ہے، اس کو اپلوڈ کر دیا ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ۔ اب وہ کہاں جائیں گے؟ وہ تو جا ہی نہیں سکتے، آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر سکتے ہو، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ باقی جن کے پاس ویڈیوز سیو ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وہ گردش کر رہی ہیں، ان کو کیسے ہٹاؤ گے؟ ٹھیک ہے، وہ تو چل رہی ہیں، یہ جب تک، اور جو چیز آپ اپلوڈ کر دیتے ہو نا نیٹ کے اوپر، آپ کو پتہ ہے جب تک دنیا ہے، جب قیامت سے پہلے تک، اور جب تک نیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور بجلی وغیرہ ہے، یہ نیٹ بند نہیں ہوگا، اور وہ یعنی کہ ویڈیو آپ کی اپلوڈ کی سوشل میڈیا پہ چلے گی، سرور پہ چلے گی، ٹھیک ہے، جب تک قیامت نہیں آتی، سمجھے، بجلی نیٹ ہے یہاں پہ دنیا میں، تو وہ کہیں نہیں جانے والی، ٹھیک ہے، وہ تو ہیں، آپ رہیں نہ رہیں دنیا میں، وہ آپ کا اپلوڈ کیا وہ کنٹینٹ تو سرور پہ چلا گیا، وہ رہے گا۔ اور اس صدقہ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ نہیں، صدقہ کہتے ہیں ثواب کو، صدقہ جاریہ اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ غلاظت ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو غلاظت آپ کہہ رہے ہیں، جاریہ غلاظت آپ نے پھیلا دی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ پہ اس طرح آپ کی فین فالوئنگ ہے ملین میں، ٹھیک ہے، اور ملین میں لوگ واچ بھی کر چکے ہیں اس طرح کی کنٹینٹ کو، اور وہ آگے بھی شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں ابھی بھی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا کام کرے کہ اس طرح کے کنٹینٹ آپ بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے دنیا کو دکھا کے بیہودگی، دنیا کو پھیلا کے، دنیا میں پھیلا کے بیہودگی، اور دنیا کو دکھا کے پھر آپ 2 دن کے لیے چلے جاتے ہیں عمرے پہ، تو یہ اس کو ہم، مطلب اس عمل کو ہم کیسے دیکھیں؟ یہ جو اپنے گناہ جاریہ والا کام کر دیا ہے، تو اس کو آپ کیسے ہٹاؤ گے؟ یہ بتائیے، کہ آپ تو چلو چلے گئے 2 دن کے لیے وہاں پہ جائیں گے، آپ عمرہ کر کے آئیں گے، واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ رب تعالیٰ کو پتہ، ہمیں کیا پتہ، ہم تو صرف مطلب کہ اپنے وہ جو وہ ہوتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں ان کو بھی،
جو یعنی کہ اس کے واجب عمل ہوتے وہ ہم کر کے آتے. ادروائز تو اللہ پاک کو پتہ ہے بھائی، وہی جانتا ہے کہ واقعی ہمارا عمرہ جو ہے وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو وہاں پہ، غلطی چھوٹی موٹی غلطی پکڑی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک عام ہماری مسجد یا پھر عام جگہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ مقدس مقام ہے، اللہ پاک کا گھر ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ عمل جو ہم کر کے ہیں، عمرہ کر کے ہیں، وہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، وہ اللہ پاک کی ذات کو پتہ ہے. 2 دن بعد آپ واپس آ جاؤ گے. آنے کے بعد جو آپ کی فیم ہے، جو آپ کی فین فالوئنگ ہے، آپ نے کرنا پھر بھی وہی ہے. آپ کو بتا دوں، کرنا پھر بھی وہی ہے، وہ چھوٹنے والا کام نہیں ہے. وہ بھی شاید میرے خیال میں آپ کو کوئی زبردستی لے کے گیا ہوگا. میں نے ویڈیوز دیکھی نا ایک آدھ، وہ ایک بندہ جو تھا آپ کو لے کے گیا ہوا ہے وہاں پہ. اب میرا سوال اس بھائی سے ہے کہ بھائی آپ پہلے کہاں تھے جب یہ کنٹینٹ بن رہا تھا، اپلوڈ ہو رہا تھا، اس طرح کی بیہودگی پھیل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ گرل جو ہیں اس طرح کا کنٹینٹ بنا کے اپلوڈ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، ہر طرح سے بیہودگی پھیلا رہی تھی، تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اب تو ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ چلے گئے نا عمرے کے اوپر، تو پہلے آپ کہاں تھے؟ پہلے کیا سوچ رہے تھے؟ پہلے کیا دیکھ رہے تھے؟ پہلے بھی آپ ان کے ساتھ شریک تھے یا پھر روکا نہیں؟ آپ لگتے کیا ہیں اس کے؟ اب اس طرح کی بیہودگی پھیلا کے پھر چلے جانا حج کے اوپر اور عمرے کے اوپر، 2 دن کے مسلمان بن کے، چلو وہ جائیں، اچھا عمل ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو ہدایت دے، آپ کو عمرہ قبول فرمائے، آپ جائیں. لیکن یہ سوال پھر بھی رہ جاتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے. یہ جو ویڈیوز آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں، اکاؤنٹ سرور پہ چلے گی، مرنے تک یہ رہیں گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا میسج جو یہ گناہ جاریہ والا کام آپ کر کے گئے، اس کو کیسے ہٹاؤ گے؟ یہ دھول آپ کیسے جو ہے کیا کرو گے؟ اس کو مٹاؤ گے؟ کیونکہ مرنے کے، وہ کیا کہتے ہیں، عمرے کے بعد بھی تو گناہ آپ کے رکے تو نہیں نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ حج عمرہ کرنے کے بعد بندہ ایسے دھل جاتا ہے، گناہ ایسے جل جاتے ہیں جیسے کسی کپڑے کو صرف کے ساتھ اچھی طرح دھو دو. یا پھر وہ کیا کہتے ہیں، گناہ حج یا عمرہ جو ہے گناہ کو ایسے مٹاتی ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ہے، وہ تو مطلب آپ عمرہ کرنے گئے، آپ کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے، ہماری دعا ہے. اگر اس نے معاف فرما بھی دیے تو آپ جو ہے اب آپ خود بھی، پھر بھی آپ خود کو جو ہے یونیک یا نیو نہیں کلا سکتے ہو. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ جو سوشل میڈیا والا مواد ہے، وہ جو کنٹینٹ ہے، وہ تو ہیں بھائی سوشل میڈیا پہ ہیں. آپ اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ بھی کر دو تب بھی ختم نہیں ہوتے، وہ کسی کے پاس سیو ہیں موبائل کے اندر. ٹھیک ہے، ادروائز کیا ہوتا ہے بھائی، وہ سوشل میڈیا پہ سرور پہ چلی گئی ہیں، وہ گردش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ اس کو کیسے محفوظ، اس کو ختم کیسے کرو گے؟ کیونکہ یہ گناہ جو ہے، یہ والا کام، یہ تو جاری ہے، صدقہ جاری ہے. آپ صدقے کا لفظ آتے ہیں، صدقہ ثواب کو کہتے ہیں. یہ ثواب والا کام نہیں ہے، گناہ جاریہ والا، غلاظت جاریہ والا کام جو آپ نے کیا ہوا ہے، کیا. ٹھیک ہے، اور ابھی جا رہے ہیں آپ عمرے پہ، تو یہ اس کو کیسے ختم کرو گے؟ عمرے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں گناہ تو لکھے جا رہے ہیں بھائی. وہ جو آپ کا کنٹینٹ ہے سوشل میڈیا والا جو آپ نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بھی شیئر ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ملین میں لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر بھی لکھا جا رہا ہے آپ کے کھاتے میں گناہ، تو پھر بھی لکھا جا رہا ہے. تو کیا فائدہ یہ سب کرنے کا؟ اب یہ اس طرح کا کنٹینٹ، میں حیران تو اس وقت ہوا جب میں نے دیکھا کہ ایک مرد جو ہے ہاتھ پکڑا کے اس کو عمرہ کرا رہے. چلو اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ملے گا، پتہ نہیں کیا سوچ کے آپ نے اس کو عمرہ کرایا. ٹھیک ہے، تو سوال بھائی آپ سے یہ ہے کہ آپ پہلے کدھر تھے جب یہ کنٹینٹ بن رہا تھا، اپلوڈ ہو رہا تھا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، اتنی زیادہ گندے. آپ بھائی، اگر میں کہہ رہا ہوں نا، آپ اس کی آئی ڈی کھول کے ذرا دیکھیں صحیح کس طرح کا بیہودہ کنٹینٹ تھا، بالکل بیہودہ کنٹینٹ تھا اپلوڈ کرتے. ابھی بھی میرے خیال میں جانے سے پہلے بھی، عمرے پہ روانہ ہونے سے پہلے بھی ویڈیو میں نے دیکھی. عمرے پہ جانے سے پہلے کی ویڈیو آپ 2 دن کی، 1 دن کے پہلے کی ویڈیو جا کے دیکھ لیں، کس طرح کا بیہودہ کنٹینٹ تھا جو اپلوڈ کر کے فوراً عمرے پہ چلیں گے احرام باندھ کے، ماشاءاللہ. تو بھائی سوال یہ ہے، جو ہاتھ پکڑا کے عمرہ کرا رہے تھے، آپ پہلے یار کدھر تھے؟ آپ کا ضمیر کیسے، کہاں تھا جب اس طرح کنٹینٹ بن رہا تھا؟ تو پہلے آپ روک سکتے تھے، تو اب کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، جب یہ آپ روک بھی نہیں سکتے ہو آپ، کیونکہ فین فالوئنگ ہے، وہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، کریں گے بھی بعد میں بھی. تو جو مواد ہے اس کا گناہ دونوں کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، ان کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. عمرہ کرنے کے بعد بھی گناہ رکنے کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوتا. آپ دوبارہ جو ہے خود بنانا بند کر دیں. میں کہتا ہوں عمرے کے بعد آپ سوشل میڈیا یوز کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے بھائی گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، مان لیا، آپ نے توبہ کر لی، بند کر دیا. اب جو مواد میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ سوشل میڈیا پہ ہے، سرور پہ چلا گیا، اس کا کیا کرو گے بھائی آپ؟ تو پہلے سوچو، قدم صحیح اٹھاؤ، اور یہ ان کو گھر جو ہے سنبھال کے رکھو. صحیح ہے. اس کے بعد بھائی سوال میں پھر کر رہا ہوں کہ اس وقت کہاں تھے؟ اچھا، وہ آپ کا اپنا مقام، وہ آپ کا اپنا جو ہے، وہ آپ کا اپنا سوچ. اب بتائیے یہ بھائی کہ اب سوسائٹی کیا کہتے ہیں کہ بھائی مسلم سوسائٹی کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا میسج ہے ایک
کہ جو بھی کرو جس طرح کی بےہودگی کر کے جاؤ پھر آپ عمرے پہ چلے جاؤ سب دھل جائے گا. یہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ سکھانا چاہ رہے ہیں, یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو اور مسلم سوسائٹی کو, فیمیل کو, ٹھیک ہے, نوجوانوں کو, یہ آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں. ادروائز یہ میسج نہیں ہے تو کون سا آپ کا میسج ہے؟ اس طرح کا کنٹینٹ اپلوڈ کر کے اسلامک سوسائٹی کے اندر, اسلامی معاشرے کے اندر کیا لوگوں کو بتا رہے ہو, کیا سکھا رہے ہو؟ نیو جنریشن کو بار بار میں بات کرتا ہوں, نیو جنریشن کو کیا آپ اس طرح کا پیغام دے رہے ہو, کیا سکھا رہے ہو؟ اچھا باقیوں کو چھوڑو, باقی غیب بھاڑ میں, چلو میں کہتا ہوں اسلامک سوسائٹی کے بارے میں اپنی سوچو, چھوڑ دو ان کو, وہ جانے, ان کا اللہ جانے, اور وہ ان کی اپنی ایکٹیویٹی جانے, وہ ان کو چھوڑ دو. آپ یہ بتائیے آپ اپنی نیو جنریشن کو کیا میسج دے رہے ہو بھائی؟ یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو, وہ گرل سے میرا کویشچن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو, کل آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو جو ہے نیک اولاد عطا فرمائے, کل جب آپ کی شادی ہوگی, آپ کے بچے جو اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کیا میسج آپ نے چھوڑا ہے اس دنیا میں؟ جب وہ آپ کی ویڈیوز, ٹھیک ہے, آپ کے یہ کنٹینٹ جب دیکھیں گے کیا سوچیں گے؟ وہ تو پھر رشک کریں گے یا کیا سوچیں گے؟ یعنی کہ پھر آپ ان کے لیے کچھ تو سوچو نا. جب وہ آپ کی ویڈیوز, یعنی ان کی مدر کی ویڈیوز آپ کے چلڈرن کے پاس کے سامنے آئے گی تو وہ کیا سوچیں گے؟ کس طرح کا میسج آپ ان کو دے رہے ہو؟ ان کے لیے کیا آپ بنا رہے ہو؟ تو وہ کل پھر آپ کے سنبھالے نہیں جائیں گے پھر آپ سے. پھر کہتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں کہ یہ گھر سے حالات گھر کے خراب ہو گئے, اس طرح جو ہے حالات خراب ہیں, اس طرح کی بےہودگی بڑھ گئی ہے. بھائی آپ کام ہی آپ کا یار سارا, کہ بچے آج کل جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لگ رہے ہیں, تو جڑ ہی آپ ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جب آپ کے چلڈرن, ٹھیک ہے, آپ کے اولاد جب اس طرح کا کنٹینٹ دیکھے گی کہ یہ ہمارے والدین تھے, یہ ہماری والدہ تھی, جو اس طرح کا کنٹینٹ ہے وہ دیکھیں گے, پھر آپ کو کیا کہیں گے؟ بھائی بناؤ, ہم بھی بنائیں اسی طرح کا, ہم بھی اپلوڈ کریں. جب ہمارے پیرنٹس ایسا کرتے تھے تو پھر آپ تو ان کو روک ہی نہیں سکو گے, ٹھیک ہے. روکنا چاہو گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے بھئی یہ ہے آپ کا حال اور آپ ہمیں روک رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیا آپ, چلو باقیوں کو چھوڑ دو, باقی جدھر جاتے ہیں جائیں, آپ ان کو چھوڑ دیں. باقی آپ اپنے بارے میں بتائیے, اپنے چلڈرن آنے والی, اپنی نیو جنریشن, اپنے بیٹے بیٹیوں کو کیا میسج دو, ان کے لیے کیا میسج چھوڑ رہے ہو, ان کو کیا بتا رہے ہو کہ اس طرح کام کرو, ہم نے بھی اس طرح کیا تھا. اور وہ دیکھیں گے آپ کا کنٹینٹ کل, وہ کیا سوچیں گے کہ بھئی اس طرح ہمارے کرتے تھے بڑے, یہ حالات ہیں, یہ ہماری, وہ کہیں گے یہ ہماری مدر ہے, یہ جن کی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں. تو خوف خدا کرو بھئی, 2 دن کی زندگی اور 2 دن کی یہ چند فین فالوئنگ کے لیے جو کام ہی نہیں آنے والی ہمارے, ٹھیک ہے, چند ویوز کے لیے, چند لائک کے لیے, جو ہمارے کام ہی نہیں آنے والی بےہودگی ہم اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں, اور گناہ جاریہ والا کام کر رہے ہیں. مرنے کے بعد بھی یہ سارا ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا, کچھ اس طرح کا کام نہیں ہے کہ ہمیں ثواب ملے. تو کیا آپ سمجھانے کی بات بتانے کی, اور کیا اپنے لیے کیا لے کے جا رہے ہو, اس معاشرے کے لیے پھر کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس طرح کی غلاظت, یہ کوئی اچھا عمل ہے؟ تو بھائی بات اس طرح ہے کہ آپ خوف خدا کریں, کچھ اپنے نہیں تو دوسروں کے بارے میں تو سوچو نا. جو اس طرح کا مواد سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہو, فیملی دیکھتی ہے, کسی کے سامنے آ جاتی ہیں, کسی اور کے سامنے ایسے آ جاتی ہے ویڈیو, تو کیا میسج آپ چھوڑ رہے ہو معاشرے میں, کیا بتا رہے ہو؟ تو بس دعا ہے اللہ پاک ہر کسی کو جو ہے سیدھے راستے پہ چلائے, صراط مستقیم پہ چلائے. اور جو صراط مستقیم پہ چلنا پڑتا ہے, چلاتا خود نہیں ہے, وہ قوم, وہ بندہ, اللہ پاک اس کی جو ہے نیت سیات یا پھر اس کا عمل یا پھر اس کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ خود نہ تبدیل کرے. تو تبدیل خود کرنا پڑے گا, ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. تو آپ جو ہے اسلامی معاشرے کو اچھا میسج دیں, بےہودگی کو اس کو روکیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو میسیجز دے رہے ہیں, اور 2 دن کے بعد پھر چلے جانا عمرے کے اوپر, تو 2 دن کے مسلمان ہونے کے بعد پھر وہی کام چل رہا ہو, اور یہ صدقہ گناہ والا جو جاریہ والا کام ہے وہ بھی ہو رہا ہو, مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہوں. تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہی ہو 2 دن کی زندگی کے لیے, چند لائک ویوز کے لیے سارا کام. تو کچھ خوف خدا کرو بھئی, آپ ڈرو اللہ پاک کی ذات سے, ٹھیک ہے. بس اللہ ہی کافی ہے. باقی چلو چھوڑو بھئی, اب یہ بتاؤ کہ کلین شیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اچھا یہ میں نے فرسٹ ٹائم کرائی, ادروائز پہلے بعد میں نہیں کرانی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سائیکالوجی کے مطابق بھی بندہ اٹریکٹیو اس وقت لگتا ہے جب آپ کے منہ پہ داڑھی ہو. ویسے سنت رسول تو ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے داڑھی کٹوانا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب میں کٹوا کے آیا ہوں, سنت رسول ہے یہ. آپ کسی کے پاؤں میں آئے گی, کسی کے جوتے کے نیچے آئے گی, ٹھیک ہے, وہ سنت رسول اچھی بات تو نہیں ہے, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, یہ غلط بات ہے. ادروائز یہ اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی کالج والا معاملہ ہے, تو اس وجہ سے رکھ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ بندہ مطلب تھوڑی سائیکالوجی کے مطابق بندہ اس کو زیادہ لائک کرتے ہیں جس کے منہ پہ داڑھی ہو, نہ کہ اس کے جو کلین شیو جس نے کیا. وہ کیا کہتے ہیں, کلین شیو والا لگتا ہے چھیلا ہوا کیلا, چھیلا ہوا مالٹا لگتا ہے جس نے کلین شیو کی ہوئی ہو, ٹھیک ہے. یہ اصل پہلے کا دور تھا,
پہلے لوگ کرتے تھے، نائی کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، بڑی مزے کی بات، وہ نائی کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، خود سیفٹی رکھی ہوئی تو وہ والے اس طرح کر کے روزانہ جو دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے مار دیا، روزانہ کر کے مار دیتے، وہ چھیلے ہوئے کیلے ہوئے لگتے تھے، ایسا سمجھ لیں چھیلے ہوئے مالٹے، لیکن وہ پہلے کا وہ تھا، پہلے کی باتیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ 150 سال پہلے کی بات آپ سن سکتے، اب یہ معاملے سارے چینج ہو چکے ہیں، اب تو یہ فیشن ویشن پہلے اب آ چکے ہیں۔ اچھا میں بھی تھوڑی بہت رکھوائے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، چھوڑ دیتا ہوں، یہ فرسٹ ٹائم میں نے ایسا کرا ہے کہ یہ ہاتھ میں بھی نہیں آ رہی ہے، فرسٹ ٹائم میں نے ایسا کرا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے لگ صحیح نہیں رہا ہوں، اور آپ کو بتاؤں کہ میں بہت پہلے گیا تھا، لیکن کیونکہ رش ہوتا ہے نا وہاں پہ، یہ پہلے میں نے ولاگ میں آپ کو جو ہے ریکویسٹ یہ بتائی تھی پہلے بھی کہ آج کل جو بھی آپ کا جو بھی کام کرے نا چھوٹا بڑا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ موچی نائی، پہلے میں نے جیسے بتایا کہ چھوٹے موٹے ہم کہتے ہیں پیشے بھائی، ان سے جاؤ پوچھو تو صحیح، ان کی اوقات بہت بڑی اوقات بڑھ گئی ہے بھائی، اب نائی موچی، اب نائی دیکھ لیں، میں بہت پہلے گیا تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے، اب قطار میں بیٹھنا پڑا وہاں پہ، جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے اب ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم اٹھ جو ہم نے بنوانی ہے بھائی، لائن میں چل رہے ہیں، ویسے بھی صحیح بات نہیں ہے کسی کو اٹھا کے اپنے لیے پہلے سیٹ بنا لینا، غلط بات ہے، جو پہلے بیٹھے تو ان کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کوئی چھوٹا موٹا نہیں، اب دیکھیں میں رات میں ولاگ اس لیے بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جو میں ادھر گیا، ٹھیک ہے، ادھر گیا تو بہت ٹائم لگ گیا وہاں پہ۔ اچھا اب میں کہہ رہا تھا کہ یہ اب میں نے پہلے اس وجہ سے ابھی بنوائی ہے، یہ چھوٹی موٹی کرا دی، زیادہ چھوٹی کرا دی، اچھی نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھی نہیں لگتی، پھر وہ کیا کہتے ہیں چھلا ہوا کیلا تو میں ہی لگ رہا ہوں، پھر یہ پہلے بڑی رکھتا تھا، لیکن کیا ہے اسکول یونیورسٹی کا لیول چل رہا ہے نا، ہفتے میں ایک دفعہ چھٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، یہ بڑی ہو جاتی ہے، بندہ پھر اچھا نہیں لگتا، تو اس وجہ سے میں نے کہا بھائی چھوٹی کر دے، ابھی جب چھوٹی ہوگی بہت زیادہ تو میں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو گندی لگ رہی ہے، پھر میں نے کہا بھائی ابھی تو بن گئی تو بعد میں جو ہے یہ اس کو میں صحیح کر دوں گا، یہ اس کو جو ہے صحیح کر، یعنی کہ بڑی رکھوں گا تو 10-15 منٹ نکال کے بعد میں بھی جو ہے سنڈے سے پہلے بنوا لیا کروں گا، بات ٹھیک ہے۔ اچھا وہ یعنی کہ یہ بہت، اللہ اکبر، یعنی کہ یہ والی جو ہے، سوری میں رک نہیں سکتا ہوں معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ میں پھر ولاگ کٹ کرنا پڑے گا، ٹائم لگ جائے گا، سوری، اللہ استغفر اللہ، اذان ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے کہ اچھا رک جاتے ہیں بھی ایک سیکنڈ، اذان ہو رہی ہے تو بھائی اذان کا جواب بھی دینا چاہیے اور رک بھی جانا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رک نہیں سکتے تو تھوڑی بہت آواز ہم دھیمی کر سکتے ہیں نا اپنی، ٹھیک ہے، ویسے کہتے ہیں اسلام میں کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، یعنی کہ اذان ہو رہی ہے نا خاموش ہو جائے، یا ٹی وی چل رہی ہے آواز کم کر لیں، خاموش ہی نہیں ہو سکتے تو۔ اچھا یہ جو ہے یہ بہت چھوٹی لگتی ہے، چھوٹی جو ہے بہت گندی لگتی ہے، سائیکالوجی کے مطابق اس بندے کو زیادہ لائک کیا جاتا ہے جس کے منہ پہ داڑھی ہو اور بہت یعنی کہ اتنی چھلی ہوئی نہ ہو، کلین شیو کے بدلے، یعنی کہ کلین شیو کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا جتنا جو ہے پسند کیا جاتا ہے بندے کو جس کے منہ پہ داڑھی ہو، چھوٹی چھوٹی رکھی ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری کزن کی خیرات پہ بھی آئے تھے، ایک مولوی صاحب ہے، ان کا نام کیا ہے بھائی، حامد رضوی یا سوری کوئی بھی نام ہے نا ان کا، ٹھیک ہے، تو وہ آئے تھے تو اس نے ایک بات بتائی، اس نے کہا کہ بھائی ایک بندے کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، تو فرسٹ ٹائم وہ جب اپنی وائف کے پاس گیا، یعنی کہ اچھا جب پہلے بندے کی شادی ہوئی، دیکھیے ایک بندے کی شادی ہوئی، ٹھیک ہے، شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے جب شادی ہوتی ہے تو بندے کو ایسے رنگ روغن کیا جاتا ہے، ویسے یہ صحیح بات ہے رنگ روغن کی جاتی ہے کہ فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے آپ کی وائف کے ساتھ، تو جو بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کی بھی روپ رکھنا ہے، جس طرح کا غلام بننا ہے، وہ فرسٹ میٹنگ میں بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو فرسٹ میٹنگ کو اٹریکٹنگ بنانے کے لیے اور خود کا روپ یا پھر اس طرح کی یعنی کہ روپ جمانے کے لیے تو آپ کو رنگ روغن ہونا پڑتا ہے، ویسے صحیح بات ہے۔ اچھا اب بندے کی شادی ہو رہی تھی تو رنگ روغن اس کو کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ رنگ روغن ہو رہا تھا، تیار ہوا جی، بڑے مطلب کپڑے شپڑے پہنے، ٹھیک ہے، جوتے ووتے پہنے، سینٹ وغیرہ لگائی، کٹنگ وٹنگ کرائی، لیکن پھر اس نے کیا کیا، اس نے جی ایک یہ کیا کہ اس نے کلین شیو کرا لی بالکل، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں مالٹا بن گیا، چھیلا ہوا کیلا بن گیا، ٹھیک ہے، چھیلا ہوا کیلا بنوا کے جی وہ اب جی سارا کچھ بنا پھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، باقی تو صحیح ہے، لیکن یہ والا جو ہے یہ سسٹم چھلا ہوا کیلا لگ رہا ہے۔ تو فرسٹ ٹائم اپنی وائف کے پاس جا کے بیٹھا، پوچھتا ہے کہ سلام کرنے کے بعد پوچھتا ہے بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں، تو اس نے دیکھا اس کی طرف، اس نے کہا باقی تو ٹھیک ہے، اگر آپ دوپٹہ پہن لیں تو ہم دونوں بہنیں دکھنے لگیں گی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو چھیلا ہوا کیلا تو لگ رہا تھا نا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اگر دوپٹہ باقی صحیح ہے، اگر دوپٹہ پہن لے تو ہم دونوں بہنیں دکھنے لگیں گی، تو باقی صحیح ہے، یہ جو ہے اس طرح کا ویسے غلط لگتا ہے، بندہ اچھا نہیں لگتا کہ کلین شیو کی ہوئی ہو، اور ویسے کلین شیو کا دور ہی نہیں ہے، کلین شیو کی ہوئی بندہ اچھا نہیں لگتا، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کلین شیو، اور اگر آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کلین شیو کراتے ہو نا تو آپ کسی کو اچھے نہیں لگتے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ دو نا، تھوڑی تھوڑی، اتنی زیادہ نہیں بڑی، تھوڑی تھوڑی رکھ دو
تو آپ جو ہے اپنی طرف لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہو، اور یہ اچھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پرسنالٹی کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو آج کرتے ہیں بلاگ یہیں پہ اسکپ۔ جو میرا ٹاپک تھا آج کا وہ میں نے پہلے ڈسکس کر دیا، ٹھیک ہے، گرل کے اوپر۔ باقی بس اللہ پاک ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر کسی کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ بھائی۔